فارمیسی لائسنس رینٹ پر دینا کیسا ہے؟ فارمیسی لائسنس دیکھیں، کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے جب کسی دکان والے کو، کسی میڈیکل اسٹور والے کو فارمیسی لائسنس جاری ہوتا ہے تو اس کی پوری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ بھئی آپ کا سٹاف کتنا ہونا چاہیے، آپ کی دکان کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے، آپ جس بندے کو رکھ رہے ہیں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان سب کی میجرمنٹ کرنے کے بعد، ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ کو لائسنس دیا جاتا ہے. اور حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا فارمیسی کا لائسنس کسی اور کو رینٹ پر دے دیں. تو یہ ایک گناہ نہیں ہے کسی کو یہ لائسنس رینٹ پہ دینا، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. اس لیے کہ جس آدمی کو آپ لائسنس رینٹ پہ دے رہے ہیں وہ اس کی وہ کوالیفیکیشن، اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ ساری ان ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کی آپ کے اس لائسنس دینے کی وجہ سے وہ کسی کو غلط میڈیسن دے دیتا ہے، غلط دوائی دے دیتا ہے، اس کا جو نقصان ہوگا اس کا گناہ بھی اس لائسنس کو رینٹ پہ دینے والے پر ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ اٹ سیلف یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رینٹ پہ دینا جائز ہو، تو اس کا رینٹ لینا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لیے فارمیسی لائسنس جو کسی کو ملا ہے تو وہ خود وہ شخص، یعنی وہ اسٹور یا جس کو بھی ملا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. کسی اور کو رینٹ پہ دینا بھی جائز نہیں ہے، کسی کو فری میں دینا کہ یار آپ میرا لائسنس یوز کریں، فری میں دینا بھی جائز نہیں ہے، اور کسی کو رینٹ پہ دینا بھی جائز نہیں ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد خاوند کے لیے غیر محرم ہو جاتی ہے. اس میں مختلف علماء کی مختلف رائے، مثلا مفتی طارق مسعود، الیاس گھمن، مفتی اکمل صاحب اور علماء کرام، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین. آپ اس کا جواب تفصیل سے دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تبسم ضیاء گجرات سے. دیکھیں، میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے نا، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بیوی عدت میں رہتی ہے، 4 مہینے 10 دن بیوی کی عدت ہے. تو بیوی جب تک عدت میں رہتی ہے اس وقت تک ان کا رشتہ برقرار رہتا ہے. لیکن جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ شوہر پہ تو کوئی عدت نہیں ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اگلے دن شوہر نکاح کر سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اس کی 4 بیویاں تھیں اور ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے اگلے دن وہ دوبارہ چوتھا نکاح کر سکتا ہے، اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے. تو شوہر کے انتقال کے بعد بیوی نکاح میں رہتی ہے، اس لیے جب وہ نکاح میں رہتی ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے. بیوی اپنے شوہر کو، یعنی وہ اس کے لیے ویسے ہی احکام ہے جیسے بیوی کے احکام ہیں. مرنے کے بعد غسل وغیرہ دینا اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چونکہ شوہر کا رشتہ بیوی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی عدت نہیں، کوئی نکاح کے کوئی اثرات باقی نہیں رہتے. یعنی نکاح کے جیسے عدت ہے نا، یہ نکاح کا ایک اثر ہے کہ نکاح کی وجہ سے عدت عورت گزار رہی ہوتی ہے. مرد پہ نکاح کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور فوراً اس کے لیے نکاح کرنا دوسری جگہ جائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. ہاں، ان کو تدفین میں شرکت کر سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن غسل مرد اپنی بیوی کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ مرد کا بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، نکاح کے اثرات بھی باقی نہیں رہتے. اس لیے مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. لیکن اس کے علاوہ تجہیز و تکفین میں، قبر میں اتارنے وغیرہ میں وہ شرکت کر سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا اور میرے والد صاحب کا کاروبار مشترکہ ہے اور بعض اوقات کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، مگر میں نہ تو بدتمیزی کرتا ہوں، نہ ہی کوئی غلط بات، اور نہ ہی والدین کی خدمت کرنا چھوڑتا ہوں. بس کاروباری اختلاف کی وجہ سے والد سے تھوڑا بہت اختلاف اور کبھی سخت کلامی ہو جاتی ہے. اب میرے لیے کیا حکم ہے اور اس معاملے میں میں کیا کروں؟ دیکھیں، یہ تو فطری چیز ہے. اب اس طرح کے معاملات میں تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو. ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی اس طرح کا اختلاف ہے جو ریئل کسی ایشو پر ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی پروفٹ 5,000 ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں 4,000 ہوا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 4,000 رکھے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں 5,000 رکھے ہوئے تھے. تو وہ آپ اپنی بات پروف کرنے کے لیے دلائل دینا، اختلاف رائے رکھنا، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن اس کی بنیاد پہ بدتمیزی کرنا وہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے والد سے اس لہجے میں بات کریں جیسے آپ کسی اپنے دوست سے بات کرتے ہیں یا اپنے کسی دوسرے پارٹنر سے بات کرتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. باقی ظاہر انسان ہے، کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، ان تکونوا اوابین فانہ
قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو. وقل لہما قولا کریما، نرم بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کو زیادہ جانتا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے دل کے اندر ادب اور احترام ہے یا نہیں. اگر تمہارے دل کے اندر ادب احترام ہے اور کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو میں پھر ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہوں. تو ایسی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو والد سے بھی معذرت کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی اور استغفار کر لینا چاہیے.